من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دنیا اور آخرت کی کامیابی کی تمنا رکھنے والوں، جو یہ چاہت اور کوشش میں ہے میری دنیا بھی کامیابی سے گزرے اور مرنے کے بعد والی زندگی بھی بہترین ہو جائے، اس کے لیے بہترین اصول اور قانون بیان کیا جا رہا ہے. بس ایک واحد ہی طریقہ، اگر اس پر عمل بجا لاؤ تو یہ اللہ کی طرف سے ضمانت اور گارنٹی کہ دارین کی دنیا اور آخرت کی کامیابی یقینی ملے گی. طریقہ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر کی پوری زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ. اس کے مطابق اپنے لیل و نہار، اپنی شادی غمی، اپنے کاروبار و معاملات اسی کے مطابق کرنا شروع کر دو، دنیا اور آخرت کی کامیابی یقیناً ہوگی. لیکن میرے اس عظیم پیغمبر کے اسوہ کو کون اپنائے گا؟ یقیناً وہی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو یہ یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک عظیم ذات کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی یہ آخری نہیں، اس کے بعد ایک اور بھی دنیا ہے، اور اس کے اندر اس دنیا کی تمام محنت اور کوشش کا صلہ اس میں ملنے والا ہے. جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے میرے پیغمبر کا اسوہ وہی اپنا سکے گا. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا،
اور اس کی علامت و شناخت یہ بنے گی کہ کون پیغمبر کے اسوہ کو اپنانے والا جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو، یقیناً وہی میرے پیغمبر کے اسوہ کو اپنانے والا ہوگا۔ سامعین حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پاکیزہ موضوع اسوہ مبارکہ کے نام سے ہمارا چل رہا ہے۔ گزشتہ خطبات میں آپ کی ولادت با سعادت سے لے کر آپ کی ازدواجی زندگی سے پہلے تک کہ چیدہ چیدہ احوال آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ آج آپ کی ازدواجی زندگی اس سے لے کر نبوت ملنے تک اس کا کچھ مختصر تذکرہ انشاءاللہ العزیز کیا جائے گا۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ میں یہ بات ہوئی تھی، جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کے لگ بھگ تھی تو آپ تجارت کی غرض سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر ملک شام کی طرف گئے۔ آپ کی امانت، دیانت، صداقت اور بے شمار خوبیاں اور اوصاف حمیدہ دیکھ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے بہت سارے سرداروں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی درخواست دی تھی، بڑی بڑی سفارشیں ڈالی تھی، کیونکہ سیدہ بہت مالدار بھی تھیں، امانت، شرافت اور دیانت بھی انتہا درجہ کی تھی۔ تو بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کی پیشکش کی تھی، لیکن تمام کی درخواستیں مسترد کر دی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت دیکھی، آپ کا اعلیٰ اخلاق اور کردار دیکھا، تو خود ہی نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ چنانچہ آپ نے بھی ان کے اس پیغام کو، اس درخواست کو قبول کیا۔ یہاں بات قابل غور یہ ہے کہ راجح قول کے مطابق آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت عمر 40 سال تھی، اور 40 سال کی عمر جوانی ڈال جانے والی ہوتی ہے، آگے بڑھاپے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ آپ مکہ کی جس عورت کی طرف بھی اشارہ کرتے وہ نکاح دینے کے لیے تیار تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے عمر رسیدہ 40 سالہ عورت، جو پھر بیوہ بھی ہے، بلکہ طبقات ابن سعد اور سیرت انسائکلوپیڈیا والوں نے 2 نکاح ثابت کیے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور دونوں خاوند فوت ہو گئے تھے، گویا کہ 2 مرتبہ بیوہ ہیں، اور 5 بیٹے بھی، اولاد بھی ان میں سے تھی، بیٹے اور بیٹیاں۔ ایک بیوہ عورت جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی اور عمر بھی 40 سالہ ہے، اس کے باوجود آپ نے ان کو ترجیح کیوں دی؟ صرف اس کی عفت و عصمت، نیک نامی، امانت و دیانت اور دیگر خوبیوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک عمر رسیدہ اور بیوہ عورت سے نکاح پسند کیا۔ آپ نے امت کو اسوہ دینا تھا۔ ایک اسوہ تو یہ کہ بیوہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ وہ قابل رحم عورت ہے،
جس بیچاری کے سر سے خاوند کا سایہ اٹھ گیا تو معاشرہ اس کو ایک عیب سمجھے؟ وہ تو قابل رحم عورت ہے۔ اسی طرح خدا نہ خاصہ طلاق ہو گئی ہے تو ہمارے معاشرے میں بھی اور اس معاشرے کے اندر بھی بیوہ عورت کو اور ایسے طلاق یافتہ عورت کو پسند ہی نہ کیا جاتا۔ آپ نے وہ ایک جمود جو خاندان اور برادریوں کا ہوتا وہ ختم کرنا تھا کہ بیوہ ہونا کوئی عیب ہے۔ یہ تو الٹا اس کے ساتھ ایک ہمدردی غمخواری ہے۔ اگر تمام کے تمام بیوہ کو چھوڑتے جائیں تو وہ بیچاری بے سہارا عورت، پیچھے بچے بھی ہیں، اس کا کون سہارا بنے گا؟ کیا بوڑھے والدین جنہوں نے پوری زندگی اس کو پرورش کیت کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اب بھی انہی کے گلے مصیبت ڈالی جائے؟ نہیں، بلکہ ایسی عورت اگر اس کے اندر اوصاف حمیدہ ہیں، اچھی خوبیاں ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ قابل ترجیح چیز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے 11 بیویاں تھیں، ایک وقت میں 9 بیویاں رہیں، لیکن جو شان اور مقام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے نزدیک تھا، ان کی وفات کے بعد بھی آپ ان کے ہمیشہ تذکرے ہی کرتے رہتے، حتیٰ کہ اگر کوئی اچھی چیز پکائی ہے، کوئی گوشت وغیرہ آیا ہے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو آپ بھیجتے، اس لیے کہ یہ میری بیوی حضرت خدیجہ کی سہیلیاں۔ ایک بار آپ کی ایک بیوی نے اعتراض بھی کر دیا، اللہ کے رسول ایک آپ کی بیوی بوڑھی عورت تھی، وفات پا گئی، آپ اسی کے تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ بیویوں کو ایک دوسرے سے تھوڑا سا ہوتی تو ہے نا بات۔ آپ نے فرمایا خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اس کے اوصاف کیا بیان کریں؟ یہ ہے کہ اچھی اوصاف، اچھی خوبیاں ہوں تو بیوہ ہونا یا طلاق یافتہ ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سالہ عورت سے نکاح کر کے یہ امت کو سبق دینا تھا۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، کسی بھی عورت سے نکاح کرنے کے 4 سبب ہیں، ان 4 میں سے کوئی 1-2 سبب دے کر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، یہ 4 سبب ہیں جن میں سے کسی 1 یا 2 کو دے کر نکاح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ولمالہا، یہ ہر دور میں رہا ہے، مال اس کا دے کر، فلاں سے نکاح کریں گے جہیز بڑا ملے گا، 2 ٹرک بھر کے آئیں گے، فلاں ہوگا، مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس بیوی کی طرف سے آنے والا یہ تمام کے تمام کام چلے گا، مال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسری والے حسبہا، دوسرے نمبر پر حسب، خاندان، برادری، اونچا خاندان اور برادری ہو۔ تیسری والے جمالہا، حسن و جمال، رنگ ڈنگ، قد کاٹ، اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے بیان کہ آخری چیز والے دینہا، کیونکہ لوگ ترجیح ایسے دیتے ہیں نا، جو لوگوں کی نظروں میں ترجیحات ہے، آپ نے ترتیب وہی لگائی، سب سے پہلے مال، اس کے بعد خاندان، تیسرے نمبر پر حسن و جمال، چوتھے نمبر پر والے دین یا دینداری۔ دینداری تو بیچاری آخر میں رہ جاتی نا۔ 4 چیزوں کا تذکرہ فرما کر آپ نے امت کو کیا درس دیا؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے میری امت دین والی کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کرنا، دین والی کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 509 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1466۔ آپ نے عملی طور پر بھی ایک عمر رسیدہ سے اور بیوہ سے نکاح کر کے امت کو یہ درس دیا، اور اپنے بیان کے ساتھ بھی یہ بتلا دیا کہ دین داری کو اختیار کرو۔ اور آج ہمارے
جو دین کے ساتھ طبقہ ہے، دین سے تعلق رکھنے والا، صوم و صلاۃ کے پابند، مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے، حج عمرے کرنے والے، ان کی ترجیحات دیکھ لیں۔ کیا ہم نے بھی کبھی دین کو ترجیح دی ہے؟ شادی بیٹی کی کرنی یا بیٹے کی، ہمشیرہ کی کرنی یا بھائی کی؟ پیغمبر فرمانے کہ دین کو دے کر کامیابی حاصل کرو، ہم کہتے کہ نہیں، دین جو ہے یہ تو ایک رکاوٹ بنے گا۔ اگر دیندار کوئی عورت لے آئے تو وہ تو پردہ کرے گی، پردہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس نے تو فلاں دین کی بات کرنی ہے، تو نتیجہ اس کا ہمارے گھروں میں ہفتہ ایک ہی گزرتا ہے، علیحدگیاں ہو جاتی ہیں، کبھی والدین سے علیحدگیاں، کبھی خاوند سے بھی علیحدگیاں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی شرح اتنی بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ اس کا یہ سبب ہے، دین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور والدین جنہوں نے بنیادی طور پر اس چیز کو دیکھنا تھا، سب سے بڑا تو ظلم وہ اپنے آپ پر کرتے ہیں، اپنے پاؤں پر کلہاڑی وہ مارتے ہیں۔ ایک دنیا دار رنگ ڈھنگ والی عورت لا کر وہ ان کی خدمت کرے گی؟ بوڑھے والدین کی ساس کے سسر کی وہ کبھی ان کو روٹی بھی پکا کر دے گی؟ میرے بھائی، دینداری کو اختیار کرو، تمہاری بھی اسی کے اندر خیر اور برکت ہے، تمہارے بیٹے اور بیٹی کی بھی خیر اسی میں ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تحفے اور گفٹ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ ثابت ہوا کہ بیوی بھی خاوند کو کہ تحفے کے طور پر کچھ چیز دے سکتی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک آزاد بچہ تھا، آزاد خاندان کا تھا، تو بنو مان ایک گروہ تھا، ایک قبیلہ تھا، انہوں نے اس بچے کو چوری اٹھا لیا، اغوا کر لیا، اور اغوا کر کے آگے جا کر بیچ دیا۔ کئی جگہ بکتے بکتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا حکیم بن حزام، انہوں نے 400 درہم میں اس کو خرید لیا، خرید کر انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیا، انہوں نے آگے نبی کو تحفے میں دے دیا، آپ کی خدمت میں آ گیا۔ کئی سالوں بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو، بہن بھائیوں کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا تو مکہ کے اندر ایک محمد آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا غلام ہے۔ کسی نے بتلایا، چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا باپ اور اس کا چچا لینے کے لیے آئے، آ کر بتلایا جی یہ تو ہمارا بچہ ہے، ہم آزاد لوگ ہیں، تو یہ تو کسی نے ایسے اغوا کر لیا اور آگے بیچ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کا بیٹا بیٹھا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جاتا تو لے جائیں، آپ کو اجازت ہے، نہ کہ میں اس کی اجرت، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے اتنا خریدا وہ پیسہ دے دو فلاں کر دو، نہیں، اگر وہ جاتا تو اس کو لے جاؤ۔ باپ اور چچا بڑی خوشی کے ساتھ کہ ہمارا بیٹا ایک غلام ہے، عرصے سے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے جدا ہے، تو ہمارے ایک اشارے پر دوڑ نکلے گا۔ باپ نے اور چچا نے جا کر بڑی منت سماجت کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نہ میں باپ کو ترجیح دیتا ہوں نہ چچا کو، میں محمد کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، غلامی مجھے پسند ہے، آپ کی غلامی کے اندر رہنا مجھے پسند ہے، آپ کا اخلاق اور کردار۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، 10 سال، لیکن ایک دن بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، ایک دن بھی مجھے کیوں نہیں کہا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہم بھی اپنے غلام نہیں، خادم، اپنے نوکر اور ملازم، اپنے متحت جو عملہ ہے اس کے ساتھ دیکھ لیں ہمارا کتنا سلوک ہے۔
تو وہ تو پھر غلام تو جو زر خرید ہوتے ہیں، جن کو روٹی کپڑے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملنی، اس دور کے اندر غلاموں کی تو یہ حیثیت جیسا بھیڑ بکری منڈیوں میں خرید کر لے آئیں، پیسے دے کر بکری خریدی ہے، اس کو ذبح کر لیں، اس کو کام میں لگا دیں، جو مرضی کریں، تو غلاموں بیچاروں کی تو یہ حیثیت۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا دامن چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی، یہ ہے انسانیت اور انسانوں کی ہمدردی، کہ اگر آپ کی دکان پر، آپ کی مل فیکٹری میں، آپ کے کسی ادارے میں آپ کے متحد فرد ہے، تو اس کے ساتھ یہ اخلاق اور کردار ہونا چاہیے کہ وہ اس کے دوسری جگہ تبادلے کی کوشش بھی کریں کہ وہاں تنخواہ بھی آپ کو زیادہ ملے گی، رینک بھی زیادہ بڑھ جائے گا، لیکن کہے کہ میں اس اپنے ہیڈ ماسٹر کو چھوڑ کر، اپنے اس افسر اور اس فلاں کو نہیں چھوڑ کر میں جا سکتا۔ لیکن آج ہمارا تو کردار اخلاق معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ہمارا ملازم اسی سوچ اور فکر میں رہتا ہے کہ کون سی رات اور کون سا دن ہو کہ یہاں سے جان چھڑا کر کہیں مجھے موقع مل جائے، میرا کہیں نہ کہیں ناخن اڑتا ہو، بس اس ظالم سے میں نکل کر جاؤں۔ حالانکہ ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں وہ آزاد لوگ ہیں۔ اسی کے ضمن کے اندر ایک اور حدیث بھی سنیں کہ جس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اغوا کر کے آگے بیچ دیا گیا، وہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسے ہوتا ہی تھا، نہ کوئی قانون نہ کوئی اصول، اور یہی زمانہ جاہلیت کے طریقہ کار آج بھی چلے آ رہے۔ ایک مسلمان ملک، مسلمان معاشرہ، اس کے اندر یہ اغوا بچوں کو، بچیوں کو، بلکہ بچیوں کو، بڑوں جوانوں کو بھی، کوئی نہ اس کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کی ذات محفوظ ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی آپ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت کر کے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 2227 بخاری کی روایت۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 بد نصیب وہ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کا کے ساتھ مد مقابل ہوگا۔ خصم کا معنی ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ جھگڑے میں، مقابلے میں آئی، جس طرح ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ مدعی دعویٰ کرنے والا کہ اس نے یہ ظلم و زیادتی کی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن 3 بدبخت وہ ہوں گے، میں ان کے مد مقابل ہوں گا، کیس اور ان کے کیس کے اندر میں دعویٰ کروں گا۔ اب جو اللہ خود مدعی بن جائے، اور جس مجرم کا خود جج مدعی بنے، اس کا کیا انجام ہوگا، جس کا خود اللہ کی ذات ہو۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بڑے پتہ نہیں کتنے بڑے وہ مجرم ہوں گے، بڑا ہی جرم کرنے والے ہوں گے، کہ جن 3 بدبختوں کا اللہ جو ہے مد مقابل ہوگا، یقیناً بڑے جرم ہیں، کبیرہ جرم ہے۔ ان میں سے ایک کو تو اور میں بھی برا ہی سمجھیں گے، لیکن 2 وہ ہیں جس کے اندر ہم اکثر ملوث ہیں۔ ایک کو برا ہی سمجھیں کہ ان میں سے ایک یہی ہے۔ درمیان میں جو آپ نے فرمایا کہ رجل باحرن، کہ ایک آدمی کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر آگے بیچ دیا، فاکل سامان ہو، اور اس کی قیمت کھا گیا۔ کسی کو بیچ دینا یہ بھی ان 3 بدبختوں میں سے ایک ہے۔ لیکن پہلے نمبر پر آپ نے کس کو بیان کیا؟ رجل اعطی بی ثم غادر، میرے نام کا کسی کو وعدہ دیا پھر اس میں دھوکہ کیا۔ آتا بھی میرے نام کا، اللہ جانتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، اللہ کا حوالہ دے کر کسی کا بات پر مطمئن کر لیا، ثم غادر، پھر دھوکہ دیا۔ دیکھ لیں آج ہم دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے جی، میں کوئی جھوٹ بولتا ہوں توبہ، اللہ جانتا ہے جی، اللہ کی قسم۔ اللہ کی قسم تو ہمارے لیے ایک کھلونا بن گیا۔
چوانیوں اور روپے پر اللہ کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، جھوٹی قسمیں۔ اور دوسرا وہ کہ آزاد کو بیچنا، تیسرا جس کے اندر اکثر لوگ ملوث، کیا فرمایا؟ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، تیسرا بد نصیب وہ ہے کہ جس نے کوئی مزدور رکھا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، مزدوری کام تو اس سے پورا لیا، وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرَهُ، لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ تیسرا بدبخت وہ ہوگا جن کے مد مقابل خود اللہ تعالیٰ جھگڑا کرنے والا ہوگا۔ مزدور رکھا، مزدور سے کام پورا لیا، لیکن اس کی مزدوری نہیں دی، پوری نہیں دی یا آدھی نہیں دی۔ دیکھ لیں، ہر ایک اپنا اپنا ذرا اندازہ لگا لے۔ ہم تو مسجدوں اور مدرسوں والوں کا حال یہ دیکھ لیں، ہاں جی یہ آپ نے پنکھے صحیح کرنے ہیں، پہلے تو اس کو آدھ و آدھ پر لانا ہے، کہتا جی اس کی مزدوری بنتی ہے جی 10,000، ہم نے کہنا مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، کرا کر اس کو لائے 5,000 پر۔ اس نے بھی کہہ دیا چلو یار دین کا کام ہے، 10,000 والا میں اپنی مزدوری چھوڑتا ہوں 5,000، پھر جب دینا ہے تو اس وقت کتنا دینا ہے؟ 4,000 سے 4,500، اوپر والا 500 پھر دبا لینا ہے، اور سمجھنا ہے کہ میں نے بڑا دین کا کام کیا ہے، میں نے مسجد کی، میں نے مدرسے کی بچت کی ہے، اور مسجد کی بچت کی ایک غریب کا خون چوس کے، یہ کون سی دینداری ہے؟ اسی طرح اور نیکی کے ہمارے فلاحی ادارے ہیں، وہاں کسی کو کام پر رکھا ہے، یا تو تنخواہ جو ہے 4 مہینے لیٹ کر دی، دینی ہے تو توڑ کر، کبھی 1000 کبھی 1500 کرا کر بیچارے، اور کچھ اس کے پہلے نیچے رکھ لینے ہیں کہ یہ چھوڑ کر کہیں اور چلا بھی نہ جائے۔ اتنا ظلم کرتے ہیں ہم غریب معاشرے پر۔ ایک بچے کو دکان پر رکھا ہے، پہلے اس کی 4-5 ہزار نیچے رکھا ہے، اب کہیں یہ چھوڑ کر جائے بھی نہ، اب جا نہیں سکتا، اب اس کا خون پسینہ خوب نچوڑنا ہے۔ تو نبی کا یہ فرمان، بلکہ نبی کا فرمان ہی یہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ ان 3 بد نصیبوں میں سے ایک وہ بھی جو کام پورا لے کر مزدوری نہ دے۔ جب آپ کی عمر مبارک 30 سال کے لگ بھگ ہوئی ہے تو پوری قوم کی طرف سے آپ کو ایک لقب ملا، صادق اور امین۔ حالانکہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں ہوا، لیکن 30 سالہ زندگی، جوانی کی زندگی، جوانی کے اندر انسان پتہ نہیں کیا کچھ غلطیاں اور غلط کام کرتا ہے، اور معاشرہ کیسا تھا وہ ابتدا میں بتلا دیا کہ یہاں نہ کوئی قانون، جنگل کا قانون تھا، اور پوری قوم کی طرف سے کوئی بھی آپ کو نام لے کر نہ پکارتا تھا، نہ نام لے کر کسی کے سامنے تذکرہ کرتا، بلکہ کہتا صادق اور امین۔ صادق کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سچ بولے، جس کی زبان سے ہمیشہ ہی سچ نکلے وہ صادق ہوتا ہے، اور امین انتہا درجے کا امانت و دیانت، روپے پیسے میں، دوسرے کے راز کو چھپانے میں، دوسرے کے مشورے، دوسرے کی بات، ہر ایک اندر امانت ہے۔ صرف روپے پیسے کی امانت نہیں ہوتی، کسی کی بات وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ کسی کا کوئی عیب پتہ چل گیا، یہ تیرے پاس ایک امانت ہے، اس کو بتلا، لوگوں کے اندر تشہیر نہ کر، یہ ساری امانتیں ہوتی ہیں۔ تو قوم کی طرف سے یہ لقب ہے۔ چنانچہ نبوت ملنے کے بعد آپ نے پوری کی پوری قوم کو یہ چیلنج کیا تھا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ یونس کی آیت نمبر 16۔ یہ کب اعلان کیا؟ نبوت کے 6 یا 7ویں سال کے بعد۔ حالانکہ نبوت ملنے کے بعد آپ کے ساتھ قوم کی عداوت اور دشمنی کتنی تھی؟ انتہا درجے کی، دن رات قتل کے پروگرام، آپ کے سر کی قیمت لگائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے چیلنج کیا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، اے میری قوم میں تمہارے اندر ایک لمبی عمر گزاری، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، اب 46-47 سال کی عمر ہے، میری پوری زندگی کے اندر کہیں انگلی کا اشارہ کر کے بتلاؤ آج تک کسی ایک سے جھوٹ بولا ہو،
کوئی ایک وعدے کی خلاف ورزی، کسی کے ایک پیسے کا لین دین، کسی ایک کی غیبت چگلی، میری زبان سے میرے ہاتھ سے کسی ایک کو تکلیف پہنچی ہو، اور یہ چیلنج کن کو کیا جا رہا ہے؟ آپ کے ماننے والے صحابہ کو سامنے نہیں، جو جان کے دشمن ان کو کہا جا رہا ہے۔ عداوت آپ کے ساتھ ہے، دشمنی ہے، لیکن دشمنوں میں سے کوئی ایک بھی انگلی کھڑی نہ کر سکا، کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہ کیا کہ آپ نے اتنی لمبی عمر کا اندر فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا، وعدے کی خلاف ورزی یا ایک پیسے کی ہیرا پھیری۔ اور یہ سورہ یونس کی جیسے کہ بتا کہ آیت نمبر 16 ہے، اور اس سورہ یونس کا نزول نمبر 51 ہے۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی اس سے پہلے 50 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 51 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور یہ کون سا دور ہوگا؟ یقیناً مکی دور کا درمیان والا ہے، اور صورت کا موضوع بھی ایسا ہے کہ مخالفوں کی مخالفت انتہا درجے کی ہے۔ تو یقیناً آپ کی عمر مبارک 46 یا 47 سال کے لگ بھگ ہے، اس وقت چیلنج کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے اسوہ۔ آپ نے تو اپنے دشمنوں کو جان کے دشمنوں کو چیلنج کیا کہ پوری زندگی کسی ایک بات پر، کسی ایک عیب اور نقص پر اشارہ کر کے بتلاؤ۔ تو نبی کے ماننے والا بھی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی نمازی، کوئی تہجدیں پڑھنے والا، کوئی بے شمارہ حج عمرے کرنے والا اور رمضان کا سحریاں افطاریاں کرانے والا کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ صرف اپنے خاندان میں کہ میرا خاندان بتلائے میں نے آج تک کوئی کسی کا ظلم و زیادتی کی ہو۔ چلو اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے کوئی ایک دعویٰ کرے کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے چیلنج کر دیں کہ اللہ کی بندی 10 سال ہو گئے شادی، میرا کوئی عیب بتلا، کوئی ایک جھوٹ، کوئی ایک وعدے کی خلاف ورزی، کوئی ایک 2 نمبری۔ بیوی کو چیلنج کر سکتے ہیں، اولاد کو، تو شاگردوں کو تو پھر کیا ہی کرنا ہے۔ میرے بھائی ایسے تبدیلیاں نہیں آتی۔ اپنے کردار کو انتہائی صاف و ستھرا، اگر بے شمار تم پر اعتراضات ہیں تو تم دنیا کے اندر کیا کام کرو گے؟ کس منہ سے اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت کرو گے جب بے شمار عیب تمہارے؟ خود 24 گھنٹے موبائل پر ہر طرح کا ڈرامہ دیکھ کر اولاد کو کہو بیٹا موبائل نہیں استعمال کرنا، خود سگریٹ پیو، دوسروں کا کو سگریٹ نقصان دہ ہے۔ عجیب بات ہے، یہ ہمارے اخلاق اور کردار، ایسے نہیں تبدیلیاں آتی۔ عمر مبارک 35 سال ہوئی، ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ ہے حجر اسود کی تنصیب۔ مرور زمانہ سے بیت اللہ کی عمارت و خستہ حالت ہوگی، بہت بڑی بارش اور سیلاب کی وجہ سے یہ خستہ حال ہوئی تھی، کسی ظالم حکمران کے غلبے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہیکل سلیمانی بے شمار مرتبہ وہ بالکل مسمار کیا گیا اور نئے سرے سے تعمیر ہوا بے شمار مرتبہ، لیکن بیت اللہ آج تک کوئی ظالم سے ظالم حکمران بھی بیت اللہ کے اوپر مسلط ہو کر اس کو اس نے گرایا ہو، یہ نہیں ہو سکا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ بیت اللہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر رسول ہے، قیامت تک کوئی پیغمبر رسول نہیں، قرآن آخری آسمانی کتاب ہے، اب قیامت تک کوئی آسمانی کتاب نہیں، اسی طرح بیت اللہ یہ آخری کعبہ اور قبلہ ہے، اب کوئی اور کعبہ اور قبلہ نہیں ہوگا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت ہے۔ بے شمار واقعہ، صحابہ فیل کا واقعہ اور بے شمار واقعے آپ سنیں۔ بہرحال بیت اللہ کی جو تعمیر اثر نو کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی، یہ کسی کے حملے کی وجہ سے، گرانے کی وجہ سے نہیں ہے، مرور زمانہ سے لمبے عرصے سے تعمیر ہوا تھا، ایسا خستہ حالت ہوگی، پھر سیلاب کئی مرتبہ آئی اس کی وجہ سے۔ مختصر یہ کہ بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی،
ہر قبیلے کے ذمے لگایا کہ یہ مشرقی دیوار فلاں قبیلے کی، مغربی فلاں کی اور فلاں فلاں کی۔ لیکن ایک فیصلہ ہوا کہ ہر ایک نے حلال اور طیب مال لگانا ہے، حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں لگانا۔ ہوا یہ کہ جب چندہ اکٹھا کیا گیا، تخمینہ لگایا گیا تو پیسے تھوڑے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کے اخراجات زیادہ تھے، تو یہ پھر فیصلہ کر لیا گیا حرام کا پیسہ نہیں لگانا، پورے کے بجائے تھوڑا تعمیر کر لیں گے۔ چنانچہ حتیم بیت اللہ کا ایک سائڈ، جس طرح بیت اللہ کا پرنالہ ہے، حتیم اب بھی موجود ہے، وہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، بیت اللہ کے اندر تھا۔ تو یہ قریشیوں نے جب اس وقت یہ تعمیر کی تو خرچہ کم ہونے کی وجہ سے اس کو باہر نکال دیا کہ باقی کبھی حلال مال ہمارے پاس ہوگا تو اس وقت یہ تعمیر کر لیں گے، لیکن حرام پیسہ نہیں لگانا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ کی عمر مبارکہ 35 سال ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا۔ اور یہ کن کا نظریہ تھا کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہاں حرام کا پیسہ نہیں لگانا۔ یہ مکہ کے لوگ، اور زمانہ جاہلیت پہلے میں نے مختصر بتلایا، جن کا اندر نہ کوئی نظام، نہ کوئی قانون، کچھ بھی نہیں تھا۔ بیت اللہ کے ارد گرد اور بیت اللہ میں 360 خدا رب بنا کر رکھے ہوئے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے، معمولی بات پر صدیوں کی جنگیں، لیکن اتنے جرموں کے باوجود، اتنے معاشرے کی سیاہ کاریوں کے باوجود ایک خوبی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ حرام کا پیسہ ایک بھی نہیں اس میں لگانا، حلال اور طیب لگانا۔ چنانچہ مصنف عبدالرزاق جلد 5 صفحہ 102 اور سیرت ابن اسحاق جلد 1 اور صفحہ 151 پر یہ انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حلال مال لگائیں گے، تعمیر تھوڑی کریں گے، حرام نہیں لگانا۔ یہ تو ان لوگوں کا نظریہ تھا جن کے جو زمانہ جاہلیت کے، جن کو مشرک بھی، کافر بھی، سب کچھ ہم نے کہا۔ اور آج ایک مسلمان کی سوچ اور فکر کیا ہے؟ اگر 50,000 سود کا آ گیا ہے، ایک مسلمان کی سوچ یہ کہ 1,000 مسجد کو دے دیں، باقی 49,000 پاک ہو جائے گا۔ رشوت لی ہے، 50,000 رشوت لی ہے، کوئی 1,000-1,500 مسجد مدرسے کو دے دیں، باقی پاک ہو جائے گا۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ۔ ہیرا پھیری، 2 نمبری، فراڈ، جھوٹ طوفان کر کے کما کر اس میں سے کہ 200-400 مسجد کو یا کسی غریب کو دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ باقی بالکل پاک ہو گیا۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ۔ اور ان کی سوچ کیا تھی کہ اللہ کا گھر پاک ہے اور یہاں حرام چیز نہیں لگانی۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، وہ پاک قبول کرتا ہے، حرام قبول نہیں کرے گا۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن فرماتا ہے اللہ نے پیغمبروں کی جماعت کو کہا کہ یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبروں کی جماعت، حلال اور طیب کھا کر پھر عمل صالح کرو۔ حرام کھا کر نمازیں پڑھتے رہو، روزے حج زکاتیں کرتے رہو، کوئی اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے دعائیں نہیں قبول ہوتی، عبادتوں کا گرانگ نہیں ہے، اور جب کاروبار سارا کوئی رشوت کا، کوئی سودی کاروبار، کوئی 2 نمبری کاروبار، کوئی جھوٹ طوفان، تو کیا ہماری دعائیں قبول ہوں؟ کیا ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آئے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے صرف نماز نہیں دیکھنی، اس نے یہ بھی دیکھنا ہے اس کے پیٹ کے اندر لقمے کون سے گئے ہیں، اس کا گوشت پوشت کیسے بنا ہوا۔ اس لیے حلال و طیب مال۔ بہرحال جھگڑا ہو گیا کہ اب حجر اسود اس کی جگہ پر نصب کون کرے۔ لمبا جھگڑا، 4 دن 5 دن تعمیر رکی ہوئی ہے۔ ہر قبیلہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں شرف ملے، کیونکہ پلیٹ پر نام لکھوانے کا شوق تو ہر ایک ہوتا ہے نا، کہ میرا نام آئے، میرے خاندان کا نام آ جائے۔ وہاں بھی جھگڑا تھا کہ جو حجر اسود کو رکھے گا تو آنے والی نسلیں تذکرے کریں گی کہ فلاں قبیلے نے، فلاں قبیلے کے سردار نے حجر اسود رکھا۔
3-4 دن جھگڑا چلتا رہا، عین ممکن تھا کہ سیاہ پتھر سرخ خون سے لبریز ہو جائے۔ آپ کو فیصل مان لیا گیا اور آپ نے ایسا فیصلہ کیا کہ فتنے کا سانپ بھی مر گیا، امن کی لاٹھی بھی بچ گئی۔ جہاں جس کی ضرورت تھی وہی تدبیر کی تو نے، کہیں کشتی کو جنبش دی، کہیں موجوں کو ٹھہرایا۔ اور آپ کا وہ فیصلہ، حالانکہ آپ اگر خود کہتے کہ میں نے خود یہ رکھنا ہے، میرے خاندان قریشیوں نے رکھنا ہے، تو جب آپ کو ثالثی مان لیا گیا تھا تو کوئی چون چرا نہ کرتا، لیکن آپ نے چادر بچھائی، پتھر اس کے درمیان میں رکھا، تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا، کسی کو دایاں کونا، کسی کو بائیں، کسی کو سینٹر، تمام اٹھا کر وہاں لے گئے۔ آپ نے چادر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر وہاں اٹھا دیا۔ ہر قبیلہ خوش ہے کہ ہمارے سردار نے نصب کیا، ہمارا حصہ ہے، ہمارا حصہ ہے۔ اگر ہمیں کوئی ثالثی مقرر کر لیا جائے، خاندان برادری میں، گلی محلے کے اندر کوئی اختلاف ہے، تو اس کے اندر کوشش ہے اپنے مفادات کو، اپنی برادری کو نہیں دیکھنا، اپنی جماعت اور پارٹی کو نہیں دیکھنا، تو دیکھنا یہ کہ یہ فتنہ ختم کیسے ہو، اختلاف کیسے ختم ہو۔ اس کے اندر اپنے آپ کو خسارہ آتا تو آ جائے، اپنے خاندان کو لے کر اختلاف ختم ہو جائے۔ لیکن آج اختلاف تو مسجد میں ہو جائے، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں۔ گھر میں اختلاف ہو جائے تو نیند نہیں آتی، اولاد میں اختلاف ہو جائے تو نیند نہیں آتی، لیکن مسجد میں اختلاف ہو جائے کہ روٹ کر گیا نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی ہمارا عجیب ہے۔ اختلاف جماعتی سے ہوا تو چھوڑ مسجد ہی ہے، یہ اللہ کے گھر سے رسیا بیٹھا ہے، کیسے مسلمان ہے بھی؟ اللہ کے بندے کسی سے لین دین کا بھی مسئلہ، وہ مسجد میں جاتا ہے، اس مسجد میں میں نے نہیں جانا، یہ ہمارے طریقہ کار ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اس کو منانا اور ہے، اپنانا اور ہے، منانے والی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔